اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑی خبر، بشرا بی بی کی رہائی کا حکم۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت منظور کر لی۔ 10 لاکھ روپے کے 2 ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ کیا آپ کو کیس منتقلی کے بعد کبھی بشرا بی بی سے تفتیش کی ضرورت پڑی؟ جسٹس گل حسن اورنگزیب کا استفسار۔ نہیں، مجھے ضرورت نہیں پڑی۔ ایف آئی اے تفتیشی افسر کا جواب۔ بہت شکریہ، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے ریمارکس۔ جسٹس یحییٰ آفریدی 3 سال کے لیے چیف جسٹس سپریم کورٹ بن گئے۔ صدر آصف زرداری نے تعیناتی کی منظوری دے دی۔ وزارت قانون سے نوٹیفیکیشن جاری۔ جسٹس یحییٰ آفریدی 26 اکتوبر کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی چیمبر میں ملاقات۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو مبارکباد پیش کی۔ تحریک انصاف کور کمیٹی کا رات گئے اجلاس، پارلیمانی کمیٹی کے بائیکاٹ کا فیصلہ درست قرار۔ چیف جسٹس تقرر پارلیمانی کمیٹی کو بھی چیلنج کریں گے۔ کور کمیٹی کا بانی کی رہائی کے لیے معاملہ ہر فورم پر اٹھانے کا اعلان۔ مخصوص نشستیں نہ دینے سے پی ٹی آئی کی نمائندگی پر اثر پڑا۔ بہنوں اور معالج سے بانی کی ملاقات نہ کرانے کی مذمت۔ کور کمیٹی ارکان کے فیصلوں پر بروقت اعتماد میں نہ لینے پر شکوے شکایات۔ پارٹی قیادت نے آئندہ کے لیے مکمل یقین دہانی کرا دی۔ 26ویں آئینی ترمیم عدالتوں پر اثر انداز۔ سماعتیں آئینی بینچز کے انتظار میں ملتوی۔ سندھ ہائی کورٹ میں میئر کراچی انتخاب کے خلاف درخواست پر سماعت۔ وکلاء نے دلائل دیے کہ صوبائی اسمبلی میں قرارداد کی منظوری کے بغیر ہائی کورٹس میں آئینی بینچ نہیں بن سکتا۔ چیف جسٹس شفیع صدیقی نے پوچھا، کیا سندھ اسمبلی میں ایسی کوئی آئینی قرارداد لائی جا رہی ہے؟ بہتر ہوگا کہ ہم کارروائی کچھ دن کے لیے ملتوی کر دیں۔ لکھے پڑھے گا، سندھ کے دعوے ہوئے بیکار۔ 1000 سے زائد اساتذہ کی ڈیوٹی سے غیر حاضری کا انکشاف۔ متعدد ٹیچرز بیرون ملک چھٹیاں منانے چلے گئے۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ کراچی کے سرکاری اسکولوں سے 48 اساتذہ غائب۔ اسکروٹنی کمیٹی نے رپورٹ پیش کر دی۔ سیکرٹری تعلیم کا تمام ڈی ای اوز کو غیر حاضر اساتذہ کی تنخواہیں روکنے کا حکم۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے مزید درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی۔ بیت لاہیہ میں صہیونی فوج کی بمباری سے 7 فلسطینی جان سے گئے۔ غزہ سٹی میں فلسطینی ماں اور 2 بچے جان سے گئے۔ جبالیہ میں بھی کئی فلسطینی شہید۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 42,718 ہو گئی۔ مغربی کنارے میں صہیونی فوج نے کئی فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ لبنان میں صہیونی جارحیت۔ بیروت میں ہرتی خریق بریج البرجانہ میں 4 فضائی حملے۔ نباتیہ میں بھی 3 فضائی حملوں میں 5 شہری شہید ہوئے، کئی زخمی۔ صہیونی فوج لبنان میں عمارتوں کو نشانہ بنا کر ملبے کے ڈھیر میں بدلنے لگی۔ حزب اللہ کی جوابی کارروائیوں میں 5 صہیونی فوجی مارے گئے، 4 ہرمز ڈرون اور 5 مرکاوا ٹینک بھی اڑا دیے گئے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج 8 نکاتی ایجنڈا زیر بحث آئے گا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ لیگل ایڈ اتھارٹی کے قیام کا بل منظوری کے لیے پیش کریں گے۔ جنرل سیلز ٹیکس کی وصولی میں غبن اور بے قاعدگیوں کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ اور آسمانوں کے شاہینوں کی مشقیں انڈس شیلڈ 2024 کا آغاز۔ کثیر القومی فضائی مشق میں ترکیہ، سعودی عرب اور مصری فضائیہ سمیت دیگر اہم ممالک شریک۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر مشاہدہ کریں گے۔ جدید حکمت عملی نمائش کا مقصد شریک فضائی افواج کے درمیان باہمی افہام و تفہیم کو بڑھانا، فوجی تعاون کو مضبوط بنانا اور اسٹریٹجک شراکت داری کو فروغ دینا ہے۔